بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ کسان جب اپنی کھیتوں میں موجود تھا تو اسے کھدائی کے دوران ایک عجیب و غریب چیز ملی، جس وجہ سے اسے پولیس کو کال کرنی پڑی۔ ایک کسان کے لیے روزانہ کی روٹین کی وجہ سے کھیت کھودنا ایک عام سا کام ہے۔ کسانوں کے لیے یہ کام اب بورنگ بن چکا ہوتا ہے، لیکن کسے معلوم تھا کہ آج اس کسان کا دن ایسا ہونے والا ہے جس کے بارے میں شاید اس کو ساری عمر یاد رہے۔ جب اس کسان نے اپنی کھیتوں کے پاس کھودنا شروع کیا تو نیچے سے جو چیز نکلتی ہے اسے دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ اس کسان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے فارم سے نکلنے والی چیز کی وجہ سے اس کو پولیس کو کال کرنی پڑے گی اور تھوڑی ہی دیر میں یہاں لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ یہ دسمبر 2015 کی ایک صبح کی بات ہے کہ ارجنٹینا میں رہنے والا ایک شخص ہوزے اپنی کھیتوں کو دیکھنے گیا ہوا تھا۔ یہ اکثر صبح اپنی کھیتوں کو دیکھنے آتا تھا تاکہ اگر کہیں کسی درخت کو ٹھیک کرنا ہو یا پھر کوئی اور ضروری کام ہو تو وہ کر سکے۔ جب وہ اس ندی کے پاس سے گزرنے لگا جو کہ ان کے فارم سے گزرتی تھی تو زمین میں دھنسی ایک گول چیز نے ان کی توجہ حاصل کر لی۔ انہیں دیکھا کہ ایک بڑا اور گول پتھر ندی کے کنارے سے نظر آ رہا ہے جو کہ اس کنارے پر موجود ہونا نہیں چاہیے تھا۔ انہیں جب اسے دیکھا تو انہیں تجسس ہوا کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس تک جانے کی کوشش کی۔ وہ جب ندی کے کنارے تک اتر کر اس گول پتھر تک گئے تو انہیں اندازہ ہوا کہ اصل میں یہ ایک پتھر نہیں ہے بلکہ کوئی مختلف چیز ہے۔ انہوں نے اس گول چیز کے ارد گرد سے کیچڑ اور مٹی ہٹانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کو زیادہ اچھی طرح دیکھ سکیں، لیکن یہ کام ان کو اپنی طاقت سے بالاتر لگ رہا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی بیوی رینا کو وہاں بلایا تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ دونوں اس گول چیز کے راز پر سے پردہ ہٹانے کی کوشش میں لگ گئے اور ان دونوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مٹی کھودتے ہوئے اس چیز کو کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ جیسے جیسے وہ اس چیز کے ارد گرد سے مٹی ہٹاتے گئے ویسے ویسے ان کو اندازہ ہوتا گیا کہ یہ ان دونوں کے بھی بس کی بات نہیں ہے، اس لیے انہوں نے زیادہ مدد حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور پولیس کو کال کر دی۔ انہوں نے پولیس کو تو کال کر دی لیکن یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح اطراف میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اڑوس پڑوس کے کئی ایک لوگ اس پراسرار چیز کو دیکھنے وہاں پہنچ گئے۔ ابھی تک اس چیز کے بارے میں کوئی بھی صحیح طور پر یہ بات نہیں جان پا رہا تھا کہ یہ چیز کیا ہے، حتیٰ کہ پولیس بھی کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھی۔ اتنے میں وہاں ایک کتا آتا ہے جو کہ اس کی بو کو سونگھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس چیز کی طرف رخ کر کے بھونکتا ہے، جس وجہ سے سب اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی بے جان چیز نہیں بلکہ کوئی جاندار چیز ہے۔ پولیس کو یقیناً اس کتے کی اس حرکت سے شک ہوا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں ایکسپرٹ سے مدد لینی چاہیے۔ خیر، ان پولیس والوں نے 2 مقامی ماہرین آثار قدیمہ کو کال کی۔ وہ جب اس جگہ پہنچے تو انہیں اس معاملے کی نزاکت کا اندازہ ہوا۔ انہیں شک ہوا کہ یہ چیز کسی قدیم زمانے کی کوئی بہت ہی خاص چیز ہے جو کہ ان پر زمانہ قدیم کے اسرار و رموز کو منکشف کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ان ایکسپرٹس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس چیز کے بارے میں مزید تحقیقات کرنی ضروری ہیں، چنانچہ انہوں نے اسے اپنی لیبارٹری میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس کو لیبارٹری میں لے کر جانے کے تمام انتظامات مکمل کیے۔ اس چیز پر بنے خاص طرح کے پیٹرنز اس بات کی جانب اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے۔ ان کو شک ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز کسی قدیم جانور کے انڈے کا شیل ہو، لیکن اس سائز کے انڈے کے شیل کے بارے میں تاریخ میں کوئی شواہد موجود نہیں تھے۔ اس کے وزن کی وجہ سے اس کو لیب تک منتقل کرنا بے حد مشکل تھا، لیکن کیا سرائیوں کی دھند سے سچ کو باہر نکالنے کے لیے اس کو لیب تک لے کر جانا ضروری تھا۔ آخر یہ لوگ اس کو جیسے تیسے کر کے اپنی لیب تک لے گئے اور پھر اسے ایک مائکروسکوپ کے نیچے پراپرلی ایگزامن کیا گیا، اور ان کو جب اس کی حقیقت کا ادراک ہوا تو انہیں بے حد حیرت ہوئی۔ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ ایک فوسل ہے جو کہ کسی دور میں موجود بہت ہی بڑے ٹرٹل کا شیل ہوا کرتا تھا۔ یہ ٹرٹل ارمیڈیلو کی طرح کا ہوتا تھا اور اسے گلپٹوڈونٹ کہا جاتا ہے۔ ڈائناسور کے دور کا یہ جانور ڈائناسور کی طرح کا بڑا ہوتا تھا۔ انہیں گلپٹوڈونٹس کے بارے میں یہ بات معلوم تھی کہ کسی دور میں یہ جانور جنوبی امریکی ممالک میں رہتے تھے، اس لیے وہ یقینی طور پر یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ شیل اسی کا ہی ہو سکتا ہے۔ آثار قدیمہ کی کھوج سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قدیم زمانے کے لوگ اس جانور کے شیل کو استعمال بھی کرتے تھے۔ کسے معلوم تھا کہ ایک شخص کا ایک عام سا دن ایک 10,000 سال پرانی چیز کے راز سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی ہوگا۔ امریکہ میں موجود ایک کسان نے کنویں کے لیے زمین کو کھودنا شروع کیا، لیکن نیچے سے جو نکلتا ہے اس کو نہ صرف یہ کسان بلکہ ساری دنیا ہی دیکھتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جگہ ایک جادوئی جگہ کی طرح کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، امریکی ریاست نیواڈا میں بہت ہی زیادہ گرمی پڑتی ہے اور اسی وجہ سے اس علاقے کا اکثر حصہ خشک اور صحرا پر مشتمل ہے، لیکن یہاں بھی کچھ فصلوں کی کاشت ہوتی ہے جو کہ انہی علاقوں میں اگتی ہیں۔ درخت چاہے جیسے بھی ہوں ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہی ہے۔ ایک کسان کی زمین اسی علاقے میں تھی اور وہ اس علاقے میں کاشتکاری کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ چونکہ یہ کسان اپنی فصلوں کو زیادہ بہتر بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس علاقے میں ایک کنویں کی کھدائی کا فیصلہ کیا
تاکہ پانی وافر مقدار میں میسر آ سکے۔ پانی کی جگہ کی نشاندہی کی گئی اور ان نے اس کنویں کی کھدائی شروع کی۔ اس دور کے پرانے کھدائی کے طریقوں کی وجہ سے یہ کنواں کھودنا بالکل بھی آسان نہ تھا۔ ان کی مشقت آخر رنگ لائی اور مٹی سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، لیکن ان لوگوں کو بجائے خوشی کے اپنی تمام تر کاوشیں ناکام ہوتی نظر آئیں۔ اس جگہ پانی تو نکل آیا تھا، لیکن یہ پانی قابل استعمال نہیں تھا، کیونکہ یہ پانی بے حد گرم تھا۔ اس بھاپ چھوڑتے پانی سے آبپاشی تو کیا، اس کو ہاتھ لگانا بھی مشکل تھا۔ آخر انہیں اس جگہ پر پانی کی امید کو ترک کرنا پڑا، کیونکہ انہیں یہ بات پتہ تھی کہ اس جگہ مٹی کے نیچے گرم پانی ہی انہیں ملے گا۔ ان لوگوں نے اپنی تقدیر کے آگے سر تسلیم خم کر لیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری صورتحال تبدیل ہونے والی تھی۔ کچھ دہائیاں گزرنے کے بعد آخر 1960 کی دہائی میں اس کسان نے ایک بار پھر سے اس جگہ قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ مشینوں کے انجن اور ڈرلنگ کے لیے نئی ٹیکنیکس کی دریافت کی وجہ سے اب انہیں اس جگہ پر سے پانی نکلنے کی کافی امید تھی، اور وہ سوچ رہے تھے کہ اس بار شاید وہ قابل استعمال پانی تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ ان کی اس کوشش کی وجہ سے اس سارے علاقے کا حلیہ ایسا تبدیل ہوگا کہ لوگ دور دور سے اس علاقے کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، اور کئی سائنسدان اس پر تحقیق بھی کریں گے کہ آخر یہ جادوئی دنیا کہاں سے نمودار ہو گئی۔ انہیں اس دور کی جدید مشینوں اور ٹیکنیکس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس جگہ ڈرلنگ شروع کی۔ آخر ان کی اس کوشش نے رنگ لانا شروع کر دیا اور پانی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس پورے علاقے کا حلیہ تبدیل ہونے والا تھا۔ انہیں جب اس زمین میں ڈرلنگ جاری رکھی تو بور سے سٹیم باہر آنا شروع ہو گئی، اور اس سٹیم اور اس کے ساتھ آنے والا پانی جو ہی زمین کی آب و ہوا کے ساتھ ان کانٹیکٹ آتا تو یہ وہیں جم جاتا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کھدائی جاری رکھی، لیکن جب اس چیز کا پریشر بڑھ گیا تو ان کو یہ کام بند کرنا پڑا۔ انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ ان نے قدرت کی ایک بڑی طاقت کو جگا دیا ہے۔ اس جگہ ایک گیزر بن گیا تھا جو کہ نیچے موجود گرم پانی کے پریشر کی وجہ سے بنتا ہے۔ یہ گیزر کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ بھاپ کے فوارے اکثر ان علاقوں میں بنتے ہیں جہاں گرم لاوا کی وجہ سے زیر زمین پانی سٹیم بن کر کسی جگہ سے باہر نکلتا رہتا ہے۔ لیکن اس جگہ کا گیزر بہت خاص تھا۔ عام طور پر گیزر سے نکلنے والی بھاپ اور پانی عام بھاپ اور پانی کی طرح کے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس علاقے کے گیزر کے ساتھ نکلنے والا پانی جو ہی ایٹماسفیئر کے ساتھ ان کانٹیکٹ آتا تو منجمد ہو جاتا، اور یوں ایک چھوٹا سا ڈھیر بنتا چلا گیا۔ یہ ڈھیر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے چلے گئے۔ اب یہ ڈھیر اتنے کلرفل تھے کہ انہیں دیکھ کر ایسا گمان ہوتا تھا کہ انسان کسی جادوئی دنیا میں آ چکا ہے۔ ان گیزرز کے اطراف میں یہ رنگدار ڈھیر نمودار ہونا شروع ہو گئے، اور یوں دنیا کے سائنسدانوں نے ان خوبصورت ڈھیروں کی وجہ کا پتہ لگانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ اس پانی کا جب ایٹماسفیئر کے ساتھ ری ایکشن ہوتا ہے تو اس پانی میں موجود کیلشیم کاربونیٹ جم جاتا ہے، اور یوں یہ چھوٹے چھوٹے ڈھیر بنتے ہیں۔ ان ڈھیروں میں موجود ان خوبصورت رنگوں کی وجہ سائنو بیکٹیریا اور بلو گرین ایلجی ہیں۔ ان ایلجیز کی وجہ سے ان کیلشیم کاربونیٹ کے ڈھیروں کو یہ خوبصورت کلرز ملتے ہیں۔ موجودہ دور میں اس ڈھیر کی ہائٹ 10 فٹ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ گیزر چلتا رہے گا ویسے ویسے اور کیلشیم کاربونیٹ جمتا جائے گا، اور یوں اس کی ہائٹ میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ ان کو سائنسدان فلائی گیزرز کا نام دیتے ہیں، اور اگر آپ اس کے بارے میں گوگل کریں تو آپ کو مزید معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ ایک عرصے تک ان فلائی گیزرز کے بارے میں کوئی خاص معلومات کوئی بھی حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی پر تھا اور اس جگہ کسی بھی عام شخص کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ 2016 میں یہ جگہ ایک کمپنی نے خرید لی اور تب سے یہ سیاحوں کے لیے کھول دی گئی ہے، اور اب صحرا کے درمیان اس خوش رنگ نخلستان کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس جگہ اور بھی کئی ایک گیزرز موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اس جیسا خوبصورت نہیں ہے، اور یہ گیزر ان تمام گیزرز میں خاص اور خوبصورت ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے آتے ہیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔